میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آستر جس بادشاہ کے حضور گئی نا، اسے اپنی جان کا خطرہ تھا میری گردن نہ اڑا دی جائے۔ لیکن آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس بادشاہ کے حضور جائیں گے، آپ کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کا بادشاہ تو کھلے بازوؤں سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اس کے قدموں کو چھونا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہے۔ آستر کی کتاب 4 باب اور 14 آیت سب کو مل گیا؟ ہم مل کر بلند آواز سے اسے تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کو باعث برکت ہونے کا فضل بخشے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ دونوں اطراف کے لوگوں سے کہیے، آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ اس سال کا میسج کیا ہے جی؟ کلام کیا ہے اس سال کا؟ باعث برکت ہوں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو باعث برکت ہونا چاہتے ہیں؟ سبھی چاہتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں۔ تو آج بھی بائبل مقدس میں سے ایک ایسا کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو دیکھ کے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے لیے تو ہم سبھی چاہتے ہیں نا کہ مجھے برکت ملے، مجھے پیسے ملے، مجھے گاڑی ملے، میرا گھر ہو، میرا 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 ہر ایک چیز میرا، یہ تو ہم سبھی چاہتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے، جو مسیحی ہیں وہ اس سے اگلے درجے پر بھی جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ صرف میرے پاس نہ ہو بلکہ یہ سب کچھ میرے وسیلہ سے دوسروں کے پاس بھی پہنچے۔ تو میں صرف بابرکت نہیں، میں باعث برکت ہونا چاہتا ہوں۔ آمین، آمین۔ جس ریفرنس کو ہم نے پڑھا یہ آستر کی زندگی کے تعلق سے ہے۔ آستر کی کتاب بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ لڑکی یتیم ہو گئی تھی، جلاوطنی کی حالت میں تھی، اس کا باپ نہیں تھا۔ پھر مرد کی نام ایک شخص نے اسے بچپن سے لے لیا اور اسے باپ بن کے پالا ہے۔ اس لڑکی کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، وہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا۔ صرف ایک خاص بات تھی کہ یہ ایک یہودی خاندان سے تھی، لیکن انتہائی غریب اور پسماندہ خاندان سے تھی۔ میرے سے دیکھیے ذرا دوسرے باب میں آ جائیے پلیز۔ 7ویں آیت کو پڑھوں گا۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی، یہ مرد کی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جو اس کا کزن تھا، اس نے اپنے چچا کی بیٹی ہداسا یعنی آستر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے، اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی، اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مرد کی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ اسکالرز ہیں بائبل کے، وہ کہتے ہیں کہ مرد کی اس کتاب کا ہیرو ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آستر اس کتاب کی ہیروئن ہے۔ اینی ویز، یہ دونوں آپ باپ بیٹی بھی کہہ سکتے ہیں انہیں، یہ کزنز بھی ہیں، یہ چچا کے بیٹے ہیں، فرسٹ کزن، لیکن اس نے اسے باپ بن کے پالا ہے۔ اور بادشاہ نے حکم کیا کہ مجھے شادی کرنی ہے، تو اس وقت جو خواجہ سرا ہوتے تھے وہ جاتے تھے اور وہ جو کمواری لڑکیاں ہوتی تھیں انہیں ڈھونڈ کے لے کر آتے تھے، اور جو خوجے ہوتے تھے وہ ان لڑکیوں کو تیار کرتے تھے بادشاہ کے لیے کہ بادشاہ ان میں سے کس کو سلیکٹ کرے گا اپنی بیوی بننے کے لیے۔ اب ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو غریب ہے، جو یتیم بھی ہے، کسی اور شخص نے اس کو پالا ہے، یہ لڑکی بھی اس لسٹ میں آ گئی ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ یہ بیٹی جو ہے، آستر جو ہے، یہ
بادشاہ کے محل تک پہنچائی جائے. اور جب یہ بادشاہ کے محل تک پہنچائی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ اسے اپنی ملکہ ہونے کے لیے قبول کر لیتا ہے. اب جب یہ بادشاہ کے محل میں پہنچ جاتی ہے، ملکہ بن جاتی ہے، تو ایک اور سین شروع ہو جاتا ہے. اور سین کیا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کا ایک ملازم ہے وہ جب باہر گھوڑے پر آ جا رہا ہوتا ہے تو یہی مرد کی جو یہودی بندہ ہے یہ دروازے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، جو شہر کا دروازہ ہوتا تھا. تو جب حامان وہاں سے گزرتا ہے تو باقی سارے لوگ، کیونکہ وہ بادشاہ کا خاص ملازم ہے، بادشاہ کے بہت قریب ہے، باقی سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے گھوڑے کے سامنے جھکتے ہیں کیونکہ وہ حامان گزر رہا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ مرد کی اس کے سامنے نہ کھڑا ہوتا ہے نہ جھکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد کی ایک یہودی خاندان سے ہے، اور یہودی صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. اب اس کو نا یہ چیز تکلیف دیتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ ساری قوم میرے سامنے جھک جاتی ہے، میرا ادب کرتی ہے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ میرا ادب نہیں کرتا. تو وہ اس سے مخالفت شروع کر دیتا ہے. اور مطلب سٹوری بہت لمبی ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ کیا کرتا ہے، وہ بادشاہ سے کہہ کے ایک پروانہ جاری کرواتا ہے، اور وہ پروانہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے یہودی اس زمین پر ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دیکھیں بدلہ، یہ تاثیر. نافرمانی کون کر رہا ہے؟ اس کی ایک بندہ. اور اس نے بادشاہ سے پروانہ کس چیز کا جاری کروا دیا ہے؟ ساری یہودی قوم کا، ساری یہودی قوم کا. اچھا، اب جب وہ پرچے لکھ کے باہر دیواروں پہ لگا دیے گئے ہیں، ہر کارے نکل گئے ہیں، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس تاریخ کو ساری یہودی قوم کو، بڑوں سے چھوٹوں تک سب کو قتل کر دیا جائے گا. اب سارے یہودیوں نے جب یہ بات سنی، انہی میں مرد کی بھی شامل ہے، تو وہ سب کے سب رونے لگے. انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے، بادشاہ نے پروانہ جاری کیا ہے. اور جو مادی اور فارسی بادشاہ ہوتے تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جس پروانے پر مہر کر دیتے تھے، جو انگوٹھی کی مہر ہوتی تھی، وہ قانون چینج نہیں ہو سکتا تھا. یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ بادشاہ نے مہر کر دی ہے، اب یہ قانون چینج نہیں ہوگا. تو وہ اب جتنے یہودی تھے وہ سب کے سب ماتم کرنے لگے. اب مردکی کو پتا ہے کہ جو میری بیٹی ہے، جو میری کزن ہے، وہ تو بادشاہ کے محل میں ہے، وہ تو بادشاہ کی کوئین ہے. تو اس نے آستر کو ایک میسج بھجوایا ہے. اس نے کہا کہ بھئی تو کچھ کر، تو اس مقام پر پہنچائی گئی ہے. تو آستر نے اس کو واپس میسج بھیجا ہے کہ یہ بادشاہی کے پروٹوکولز کے خلاف ہے. میں بادشاہ کی اجازت کے بغیر بادشاہ کے سامنے نہیں جا سکتی، ورنہ بادشاہ کیا کرے گا؟ بادشاہ حکم کرے گا اور میرا سر قلم کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے بادشاہی جو پروٹوکولز ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے. تو یہ میسج واپس مرد کی تک پہنچایا جاتا ہے. اور جب مرد کی یہ میسج سنتا ہے کہ آستر ایک یہودی ہوتے ہوئے اپنی قوم کے لیے کوئی غیرت نہیں رکھتی، اس کے اندر کوئی جوش جذبہ نہیں ہے کہ اپنی قوم کو بچانا ہے اور بادشاہ کے پاس جا کے اس سے بات کرنی ہے، جب مرد کی نے یہ بات، اس کا انکار سنا تو اسے تکلیف ہوئی، اور پھر دوبارہ مرد کی نے یہ میسج آستر کے پاس بھیجا ہے. سنیے، اگر میں 13ویں آیت بھی پڑھوں تو آپ کو زیادہ بات واضح ہو جائے گی. لیکن تب مردکی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے کر جائے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے. اب دیکھیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مرد کی کہہ رہے ہیں اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی. سنیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا منصوبہ بچانے کا ہے، رہائی دینے کا ہے، چھٹکارا دینے کا ہے، وہ رک نہیں سکتا. اس کا کوئی اور چینل بن جائے گا،
نجات کہیں اور سے آئے گی، مخلصی کہیں اور سے آئے گی، چھٹکارا کہیں اور سے آئے گا. خدا کا منصوبہ نہیں رکے گا، خدا کا منصوبہ. لیکن آگے لکھا ہے پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت. او ہو خدا کا منصوبہ نہیں رکے گا، لیکن تو ہلاک ہو جائے گی. کتنا سخت میسج ہے، کتنا سخت کلام ہے. ہاں، اگلے بندے نو پیروں کٹ دیتا ہے، اے کام کرنے تے ہلاک ہو جائے گا، تیرا پلا ہو جائے. یار کوئی تھوڑا سا بندہ نرم لہجے میں کوئی بات کرتا ہے، کوئی لفظوں کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بعض اوقات جو سچائی ہے نا وہی اپنی جگہ بنا سکتی ہے. میل جول، میں نے ابھی ریسنٹلی فیس بک پہ لکھا، خداوند نے سکھایا، مسیح نے ہمیں کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، اور ہم تب تک زمین کے نمک نہیں بن سکتے جب تک ہم میٹھی گولیاں کھاتے اور کھلاتے رہیں گے. یہ پاسبانوں سے بھی کلام ہے، مجھ سمیت. جب تک ہم میٹھی گولیاں کھاتے رہیں گے اور کلیسیا کو کھلاتے رہیں گے، ہم زمین کے نمک نہیں بن سکتے. یہاں پر مرد کی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے تجھے کیا خبر کہ تو اسی وقت کے لیے اس مقام تک پہنچائی گئی ہے، اور اگر تو اس وقت خاموش رہے تو یہودیوں کے لیے نجات کہیں اور سے آئے گی، لیکن تو اپنے خاندان سمیت کیا ہوگی؟ ہلاک ہو جائے گی. کس سمیت؟ خاندان سمیت. میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں. بعض اوقات صرف ایک شخص کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان دکھ اٹھاتا ہے. ایک شخص کی وجہ سے. یونا کی مثال ہمارے سامنے ہے. ایک شخص تھا، ایک نافرمان ہے، اور پورے جہاز میں موت نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ انہوں نے جو اناج تھا، جو کچھ جہاز میں پڑا تھا، سب کچھ کو انہوں نے سمندر میں پھینکنا شروع کیا کہ جہاز ہلکا ہو جائے. نقصان. پھر ہر ایک اپنے اپنے خدا کو یاد کرنے لگا، معاف کر دے ربا، اس طوفان تو بچا لے، ساڈیاں جانا نو بس بخش دے ایک باری. ایک نافرمان شخص، ایک نافرمان. سنیے، بعض اوقات سارے کا سارا خاندان خدا کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک نافرمان ایسا ہوتا ہے، ایک نافرمان ایسی ہوتی ہے جس نے گھر میں صرف لڑائی پواڑوں کے سوا اور کچھ نہیں کرنا، اور خاص یا تو ہفتے کی رات کو یا اتوار کے صبح کو لڑائی ہوگی. اور حماقت اتنی زیادہ کہ صرف کپڑیاں تو لڑائی ہوگی ہے، اے میں نہیں سن پانے تھے، اے تو کیوں استری کیتے نے، وہ کہندی ہے تو منو جتی نہیں لا کے دیتی، اصلی میں بھی نہیں گرجے جانا، تیرا پلا ہو جائے. ایک شخص کی وجہ سے ہم سارے کا سارا خاندان دکھ اٹھا رہا ہوتا ہے. ہم بہت ساری جگہوں پر سمجھوتا کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں. چرچ آن لے بھی کمپرومائز کر لو، فیلوشپ کرو، فیلوشپ کرو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں خود اپنے آپ کو درست کر رہا ہوں. خاص طور پہ یہ اب جو شاگردیت والا سین شروع کیا ہے. چرچ، آپ حاضری لگوانے مت آئیں پلیز. آپ، میں، ہم سب کے سب بائبل مقدس کو سیکھنے کے لیے فیلوشپ کرتے ہیں. یہ جو سنڈے سروس ہے نا، اس کتاب کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے، اور اسی کلام نے آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. کوئی اور سورس نہیں ہے، کوئی اور سورس نہیں ہے. یہ کلام جہاں جہاں جائے گا روشنی ہوتی چلی جائے گی، تاریکی کے جوئے ٹوٹیں گے اور آپ کی زندگی میں نور چمکے گا. ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے، کہیے میں اپنے خاندان سمیت فراہم ہوں گا، میں اپنے خاندان کو بچاؤں گا، میں اپنے خاندان کی نجات کا سبب بنوں گا، میں خاندان کو لے کر نکلوں گا. آمین، آمین. یہ آستر کہتی ہے میں تو نہیں بادشاہ کے پاس جا سکتی. اب
آئی ڈونٹ نو کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے ملین لوگ تھے اس وقت. آستر کی کتاب کا جو آغاز ہے نا، اس میں پتہ ہے ہندوستان کا ذکر بھی آیا ہے. او مائی گڈنس، دیکھیے ذرا پہلی آیت پڑھے ذرا. لیکن ایکسویرس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی ایکسویرس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا. تو یہ ہندوستان بہت پرانا ہے. یہ یسوع مسیح سے بھی پہلے کا ہے یہ. اور اس وقت ایکسویرس بادشاہ کوش افریقہ سے لے کے ہندوستان، اس سارے علاقے پر ایک بادشاہ. اور کتنے صوبے ہیں؟ 127 صوبے. تو یہ بہت بڑی کنگڈم ہے، یہ بہت بڑی سلطنت ہے. ہندوستان کا ذکر بائبل مقدس میں اس وقت بھی لکھا ہوا ہے. اب سنیے کتنے یہودی ہوں گے؟ 127 صوبے ہیں صرف. ضلع کتنے ہوں گے؟ اور پھر یہ کتنا بڑا علاقہ بنتا ہے. اور آستر کہہ رہی ہے یہودی مار دین تے مار جن سانو کی، اسی تے بھائی نہیں جانا بادشاہ بادشاہ دے کول. جے انہیں سنہلا آسا چک لیا تے میرا گاٹا لگ جائے گا. مرد کی کہندا ہے پتر تینوں پتہ ہی نہیں تو کیڑے مقصد لی اس مقام تے پہنچائی گئی ہے. تینوں کی خبر تو اس دن لئی، اس وقت لئی بادشاہ دی ملکہ بنی ہے. تو یاد رکھ، اگر تو اس وقت خاموش رہے، اب دیکھیے خدا کہہ رہا ہے میرا منصوبہ نہیں رکے گا، میرا پلان نہیں رکے گا. نجات اور چھٹکارا اور مخلصی یہودیوں کے لیے کہیں اور سے آئے گی. لیکن تو اپنے خاندان سمیت کیا ہو جائے گی؟ ہلاک ہو جائے گی. او مائی گڈنس، خاندان سمیت کہہ رہا ہے تو خاندان سمیت کیا ہو جائے گی؟ اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے. اب جب یہ میسج اس کو ملا ہے نا، اب آستر کہتی ہے آہاں میں صرف بابرکت نہیں، مجھے جس مقام پہ خدا نے رکھا ہے میں باعث برکت ہوں گی. ہیلیلویا، میں باعث برکت ہوں گی. ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے، کہیے میں اپنے خاندان کے لیے باعث برکت ہوں گا، میں اپنے بچوں کے لیے باعث برکت ہوں گا. بیویاں کہیں میں اپنے شوہر کے لیے، شوہر کہیں میں اپنی بیوی کے لیے باعث برکت ہوں گا. ہم اپنے والدین کے لیے باعث برکت ہوں گے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. یہاں پر اب آستر کا جو ہے نا جواب آگے سے وہ بڑا ہی سپر ہے. 15ویں آیت دیکھیے. تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر. اب دیکھیں جیسے ہی اس کو ایک یہ سخت پیغام ملا نا، ایک دم اس نے منصوبہ بنا لیا ہے، ایک دم پلان دیا ہے اس نے. ایک دم پلان کیا ہے؟ کہتی ہے جا کے مردکی کو یہ حکم دو کہ کیا کرے، جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو. اوہو ہیلیلویا، کتنی بہترین حکمت عملی ہے. ایک دم سے اس نے کہاں پر کنیکشن بنا لیا ہے؟ اپنا خدا کے ساتھ. ہیلیلویا. کس کے ساتھ کنیکشن؟ خدا کے ساتھ. کہتی ہے اب اگر تم چاہتے ہو نا کہ بنی اسرائیل قوم بچ جائے، یہودی بچ جائیں، ایک کام کرو، یہودیوں کو اکٹھا کرو اور ان سے کہو کہ روزہ رکھیں. اوہو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں اب جو بھی نیا کام، جو بھی بڑا کام کرنا چاہیں، اس کا آغاز دعا اور روزے سے کریں. دعا اور روزے سے کریں. دیکھیے ذرا، کہتے تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی. صرف یہودی قوم روزہ نہ رکھے، میں اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح کیا کریں گی. اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی. کیا کہہ رہا تھا مرد کی؟ بادشاہ کے حضور جا.
اور اس سے بات کر یہودی قوم کے لیے, اپنی قوم کے لیے. آستر کہتی ہے اب اگر جانا ہے نا تو ایسے نہیں جاؤں گی, تم بھی روزہ رکھو, میں اور میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی, اور اسی حالت میں, اسی طرح روزے کی حالت میں کیا کروں گی, میں بادشاہ کے جو آئین کے خلاف ہے. یہ قانون نہیں تھا کہ آپ ڈائریکٹ بادشاہ کی حضوری میں چلے جائیں, جب تک بادشاہ آپ کو طلب نہ کرے آپ خود بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتے تھے, یہ ہو نہیں سکتا تھا. اور وہ آستر کو پتہ یہ قانون ہے, کہتی یہ قانون کے خلاف ہے, لیکن آگے اس کی کمٹمنٹ دیکھیے ذرا, کہتی ہے اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. او ہو, یہ کمٹمنٹ ہے, یہ کمٹمنٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کوئی بھی بڑا کام کمٹمنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے, آپ پابند ہوئے بغیر نہیں کر سکتے. آپ شغل کے موڈ میں رہیں گے, آپ کسی چیز کو اچیو نہیں کر سکتے, آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آج ہماری دوسری کلاس تھی, پچھلے ویک ہماری پہلی کلاس تھی. پچھلے ویک میں اب کلاس 9 بجے شروع ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے ہماری جو عبادت ہے سنڈے کی وہ 10 بجے شروع ہوتی ہے. 10 بجے آپ لوگ آئیں یا نہ آئیں, ہم عبادت شروع کرتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ 4 جی آنو ڈیک لو کہ 2 منٹ یار کھلو جو ذرا آ جان 4 جی, تو پھر نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہم نے خدا کو زبان دی ہے کہ ہم 10 بجے عبادت شروع کریں گے, اور خدا کا تخت یہاں آ جاتا ہے, لگ جاتا ہے, خدا ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے, کیونکہ اس نے جلال لینا ہوتا ہے. وہ آج ایسا نہیں ہوگا. پچھلے سنڈے کلاس میں کوئی 9:15 آ رہا ہے, کوئی 9:30 آ رہا ہے, کوئی 9:45 آ رہا ہے. 9:45 تو کلاس ختم کرنی ہے, کہیں آ رہا ہے کی ترتیب ہے. پچھلی کلاس میں نے کہا اگلے سنڈے 9 بجے گیٹ کھلیں گے نہیں, اگلے سنڈے گیٹ بند ہو جائیں گے 9 بجے, کیونکہ 9 بجے ہم نے کلاس شروع کرنی ہے. یسو دے نام جلال جے نس دے ٹپ دے ٹھیڈے کھاندے آن ڈے سن, تے 9 تو پہلے سارے دے سارے بیٹھے سن. کہو اچھی جیا پریز گاڈ, اچھی جیا کہو نا, اچھی جیا کہو خداوند کی تعریف ہو, خداوند کی تعریف ہو. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اگر آپ چاہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں شاید پچھلے سنڈے بھی آپ کو بتایا تھا, میں توفیق مانگ رہا ہوں خدا سے, وہ فیصلہ کرنے کی جرت مانگ رہا ہوں خدا سے کہ یہ چرچ 10 بجے دروازے بند کر دیے جائیں. جن نے تے سچی مچی کرنی ہے عبادت یسو دی, وہ تے 10 تو پہلے اندر آئے گا. تے جڑے ایویں شغل میلے دے موڈ چ آ رہے ہیں نا, ہور جی کی حال ہے پا جی, ٹھیک ہو, ہور بال بچے دی سناؤ, کی حال جے, پھر وڈی کڑی دا بیاہ کیتا جے کہ نہیں, تو تے چرچ چلے ہیں. جڑے شغل میلے دے موڈ چ آ رہے ہیں وہ باہر ہی رہن گے. میں توفیق منگن ڈیا, دعا کرو کہ منو یہ توفیق نہ ملے. کرو گے, کرو گے, وہ کرے تو صحیح ذرا. میں سنجیدہ ہوں, اور آپ شاید کہیں بڑے سخت نے پادری صاحب, ہونا پائے گا. اج کلاس دی مثال ویکھ لو نا, اسی 5 منٹ پہلے کلاس شروع کر لی سی اور کوئی بندہ بعد چ نہیں آیا. میں 2 منٹ دروازے بند کر دیتے سن. آپ ہی ہیلو, میں نے دونوں دروازے بند کر دیے تھے, خود بند کیے تھے. میں نے عظیم کو باہر بولا, میں نے کہا اب جو بھی ہے اس کو باہر کھڑا کرنا, اندر نہیں آ سکتا. وہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ وقت کی پابندی کریں گے. اگلی کلاس میں بھی پتر یہی ہوگا. آستر کہتی ہے روزے رکھو, تم بھی, میں بھی, اور میری سہیلیاں بھی, اور میں اسی حالت میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی. اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک. اب دیکھیے, یہ تو شہزادی ہے, یہ تو ملکہ ہے, یہ تو بادشاہ کے حضور ہے, یہ تو وہ سارے پروٹوکولز لے رہی ہے جو ایک ملکہ کو ملنے چاہیے. یہ تو آلریڈی اس انوائرمنٹ میں ہے. اس کو کیا دکھ, اس کو کیا مسئلہ, اس کو کیا تکلیف, اس کو کیا تکلیف.
لیکن اب جب اس کے کان کھلے ہیں نا خدا کی طرف سے، اس نے کہا اب میں یہ رسک بھی لینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر میں بادشاہ کے حضور جا کے موت بھی مجھے مل جائے تو میں وہ بھی لینا قبول کروں گی۔ سنیے، بابرکت ہونا آسان ہے، باعث برکت ہونا مشکل ہے۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ باعث برکت کے لیے تو کمٹمنٹ کرنا پڑتی ہے، باعث برکت ہونے کے لیے جان وارنا پڑتی ہے، باعث برکت ہونے کے لیے خون دینا پڑتا ہے، باعث برکت ہونے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا باعث برکت کا ایک دوسرا مطلب مبارک ہونا بھی ہے۔ ہمارا خدا مبارک ہے یا نہیں ہے؟ زبور 103 104 دونوں سٹارٹ ہوتے ہیں اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے۔ اور سنیے، کیا خداوند یسوع مسیح نے مبارک ہوتے ہوئے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ اپنی جان ہمارے لیے قربان کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آپ کے لیے مبارک بنا کہ نہیں بنا؟ وہ آپ کے لیے باعث برکت بنا کہ نہیں بنا؟ تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ باعث برکت بننا چاہتے ہیں، آپ کو قربانی کے جذبہ سے سرشار ہونا پڑے گا۔ ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں باعث برکت پاش صاحب کہہ رہے ہیں دا مطلب ہے دوجیاں نو پیسہ تیلا دینا ہوندا ہے۔ چھوٹی چیز ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ آپ کے ہاتھ رکے نا، آپ کے ہاتھ دینے والے بنے۔ میں نے آپ کو سکھایا ہے ہم مانگنے والے نہیں، ہم دینے والے ہیں۔ آمین۔ باعث برکت ہونے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جان کو رسک پر لگا کر، اپنی جان کو آپ انجیل کا کام کریں۔ میں پچھلے دنوں ایک میسج سن رہا تھا، اس میں اس خادم نے ایک سٹوری سنائی، وہ بڑی انسپائرنگ تھی۔ وہ سٹوری یہ تھی کہ ایک مشنری تھا، وہ افریقہ کے کسی ایسے علاقہ میں چلا گیا۔ بیسیکلی ان کی جو منسٹری تھی وہ یہ تھی کہ وہ جہاز پر بہت سارے گفٹس پیک کر کے لاتے تھے اور اس علاقہ کے اوپر سے فلائی کرتے تھے اور وہ گفٹس نیچے پھینک دیا کرتے تھے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ چونکہ لوگوں کو گفٹس ملتے تھے، تحفے ملتے تھے، اب جب وہ جہاز وہاں اتارتے تھے تو پھر ان لوگوں میں جاتے تھے تو وہ ان کے دل پہلے ہی کھل چکے ہوتے تھے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ قبیلہ جس میں وہ گئے، دو پرابلم تھے۔ نمبر ایک، یہ قبیلہ سب سے پہلی بار کسی مشنری کو دیکھ رہا تھا، اور نمبر دو، ان کو ان کی زبان نہیں آتی تھی، دونوں کو ایک دوسرے کی زبان نہیں آتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اس نے اوپر سے گفٹ تو پھینک دیے۔ اب جہاز کو پارک کر کے جب وہ اس قبیلے میں اترا تو وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے ہو گئے، اس کو مارنے لگے اور وہ وہاں سے جان بچا کے بھاگا۔ اب جب بھاگا تو وہ ایک غار میں گرا، وہاں پر ایک شیر تھا، اس شیر نے اس پہ حملہ کیا اور اس کا ایک بازو جو ہے وہ یہاں سے شیر نے مطلب وہ منہ میں لیا اور کھینچا تو اس کا بازو کندھے سے اکھڑ گیا۔ تو وہ شیر اس کا بازو لے کے ہی بھاگ گیا۔ اب وہ ایک بازو سے بھاگ رہا ہے اپنے جہاز کی طرف نکل رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب آپ باعث برکت ہونا چاہیں گے، جب آپ انجیل لے کر جانا چاہیں گے، یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس کا اجر آسمانوں پر یقینی ہے، یقینی ہے۔ وہ نہیں چھنے گا، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ترازو خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جتنا دکھ اٹھائیں گے آپ اتنا اجر پائیں گے۔ آستر کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے اب میں ہلاک ہوئی۔ جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں پھر آپ کو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے، قیمت چکانا پڑتی ہے۔ لیکن آج ہی صبح میں کلاس میں بتا رہا تھا، خداوند نے پتہ ہے وعدہ کیا کیا؟ خداوند نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن کن کے ساتھ یہ وعدہ ہو رہا ہے؟ رسولوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، جو نکلیں گے اور دوسرے شاگرد بنائیں گے، ان کے ساتھ یہ وعدہ ہو رہا ہے۔ ہاللویہ۔ آپ کو ممکن ہے دکھ اٹھانا پڑے، آپ کو ممکن ہے تکلیف میں سے گزرنا پڑے، آپ کو ممکن ہے اپنی جان کی مشکل میں آنا پڑے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، کہتی ہے اب میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی اور اپنی قوم کو بچاؤں گی۔
اب جب یہ میسج پہنچ گیا ہے، مردکی نے بھی باہر جا کے منادی شروع کر دیا. اس نے کہا یار آستر کا میسج آیا اندر سے، آؤ روزہ رکھیں، آؤ اپنے کپڑے پھاڑیں، گریبان چاک کریں اور خدا کے حضور عاجز ہو جائیں، آؤ اپنے سر پر راکھ ڈالیں اور خدا سے کہیں کہ خدا ہمارے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر. اب ہوا یہ ہے، آستر بغیر بلائے بادشاہ کے حضور چلی گئی ہے، اور بادشاہ نے اسے دیکھ کر اس پہ حکم نہیں لگایا کہ آستر کا سر اڑایا جائے. بادشاہ نے کہا آستر کس کام سے آئی ہے مجھے بتا. اس نے کہا اگر میں تیری نگاہ میں مقبول ٹھہری ہوں تو میری ایک عرض ہے جسے تو مان لے. اس نے کہا بتا، آدھی سلطنت تک سب کچھ میں تجھے دے سکتا ہوں، مجھے بتا تو کیا چاہتی ہے. اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ بادشاہ اپنے نوکر حمان کے ساتھ میری ضیافت میں آئے، میں ضیافت کرنا چاہتی ہوں آپ دونوں کی. خیر وہ لمبی سٹوری، آپ اس کہانی کو پڑھیے گا، آپ برکت پائیں گے، آپ اندر ہی اندر آپ کے جوش بھر جائے گا کہ کس طرح خدا نے اس کو حکمت دی کہ یہ اس دشمن کو جس نے یہ پروانہ جاری کروایا تھا اسے سولی پر لٹکوا سکے. اب وہ خیر بادشاہ اپنے نوکر کے ساتھ چلا جاتا ہے، 2 بار جاتا ہے، 3 بار جاتا ہے، پھر جا کے وہ اس پہ ساری بات کو یہاں کر دی. کہتی ہے بادشاہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ سارے یہودیوں کو مار دیا جائے. کہتا ہاں. کہتی ہے اس میں بھی آتی ہوں، میں بھی چلی جاؤں گی. تو کہتی ہے تو کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل میں اس سب کچھ کے پیچھے جو منصوبہ بنانے والا ہے وہ یہ شخص ہے. اس نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ شخص ہے، اور اس کا سارا پول کھل جاتا ہے. اصل میں اسی نے اور اس کی بیوی زرش نے ایک سولی بنوا لی تھی جس پر وہ پلان کر رہے تھے کہ مردکی کو لٹکائیں گے، اس کو صلیب دیں گے. بادشاہ نے کہا کہ اگر بادشاہ اپنے نوکر سے کہتا ہے اگر بادشاہ کسی کی عزت کرنا چاہے تو کیا کیا جائے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے جسے بادشاہ عزت سے نوازنا چاہے وہ بادشاہ کے گھوڑے پہ بیٹھے اور اسے بادشاہی خلت پہنائی جائے، اور ایک ہرکارہ اس کے آگے آگے چلے اور وہ یہ اعلان کرے کہ جس کو بادشاہ عزت دینا چاہے اس شخص کے ساتھ یہ ہوگا. بادشاہ نے کہا شہزادے جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہو، اور مردکی کو لے، اسے شاہی لباس پہنا، اسے گھوڑے پہ بٹھا، اور تو آگے آگے یہ اعلان کرتا چلے کہ جسے بادشاہ عزت دینا چاہے اس کے ساتھ یہ ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک لڑکی کا دعا اور روزے کا فیصلہ. ایک لڑکی نے اپنی جان رسک میں ڈالی ہے، اور پہلے تو اس نے اس کو پھروایا، پھر کہتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. وہ کہتی ہے اب حکم نامہ دوبارہ جاری کر. بادشاہ نے کہا یہ میری انگوٹھی ہے، یہ تم لو، جو کچھ لکھنا ہے لکھو، اس پہ اس کی مہر کر دینا اور اس کو دنیا میں بھیج دو. پھر دوبارہ سے انہوں نے تحریر لکھی اور وہ تحریر ہرکاروں کو دی اور وہ گھوڑوں پر لے کر نکلے، اور پھر سب کچھ کو خدا نے تبدیل کر کے رکھ دیا. ہیلیلویا ہیلیلویا. میرے ساتھ ذرا آئیے 8ویں باب میں 10ویں آیت کو پڑھیں ذرا. اور اس نے اکسویرس بادشاہ کے نام سے خط لکھے اور بادشاہ کی انگوٹھی سے ان پر مہر کی. اب بادشاہ اپنی انگوٹھی سے مہر نہیں کر رہا، بادشاہ نے انگوٹھی اتار کے دے دی ہوئی ہے، اور ان کو سوار ہرکاروں کے ہاتھ روانہ کیا جو عمدہ نسل کے تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے. اس وقت تو واٹس ایپ نہیں تھا نا کہ گروپ میں میسج ڈال دو، اس وقت گھوڑوں پہ میسج لے کر نکلتے تھے بادشاہ کے محل سے. اب آ جائیں آپ 15ویں آیت پہ. لکھا ہے اور مرد کی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تاج اور کتانی اور ارغوانی خلعت پہنے نکلا، اور سوسن شہر نے نعرہ مارا اور خوشی منائی. یہودیوں کو رونق اور خوشی اور شادمانی اور عزت حاصل ہوئی، اور ہر صوبہ اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا یہودیوں کو خرمی اور شادمانی اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا، اور اس ملک کے لوگوں میں سے بہترے یہودی ہو گئے. ہیلیلویا. کچھ یہودی تھے نہیں، وہ جب یہ پروانہ نکلا نا
جب ہرکارے یہ میسج لے کر نکلے ہیں تو بہت سارے ویسے یہودی ہو گئے، بہترے یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔ ایک لڑکی اور 127 صوبوں کے لیے وہ باعث برکت ہو گئی۔ ہاللیلویا! کتنی لڑکیاں اور کتنے صوبوں کے لیے؟ ایک لڑکی۔ کیا آپ باعث برکت ہونا چاہتے ہیں؟ آپ برکت کا باعث ہونا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کو دعا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اور پھر خدا کی پاک مرضی کو جاننا ہے۔ خدا آسمان کھول دے گا، خدا آپ کو کھڑا کرے گا، خدا آپ کو حیات بخشے گا، خدا آپ کو ان مقاموں میں فیور دے گا جن کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کا۔ لیکن یہ فیور لینے سے پہلے آپ کو استر کی طرح فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ آسمانوں پر سے بھی خدا کو پتہ چل جائے کہ کسی جوان پتر نے، کسی جوان بیٹی نے زمین پر فیصلہ کیا ہے کہ اب میں روزہ رکھوں گا، روزہ رکھوں گی، میں دعا کروں گا، میں خدا کی مرضی کو معلوم کروں گا، اور میں اپنے ملک پاکستان کے لیے برکت کا باعث ٹھہروں گا۔ ہاللیلویا! 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 جب خوف چھا گیا نا یہودیوں کا، تو اس کا دیکھیں رد عمل کیا ہے؟ دوسری قومیں بھی یہودی بننے لگی ہیں، ایسے بھی یہودی ہیں جی، ایسی بھی یہودی ہیں جی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ قوموں اور امتوں کے لیے باعث برکت بن سکتے ہیں اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ مجھے باعث برکت ہونا ہے۔ ممکن ہے آپ کے پڑوسی، آپ کے گلی محلے والے، آپ کے آفس کے لوگ، آپ کے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں لوگ آپ کے مخالف ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ آپ کے مخالف ہیں، وہ آپ کے لیے بری باتیں ناحق کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کے لیے برا بھلا سوچنا، کہنا چھوڑ کے اگر آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ خداوند آج کے بعد میں یہ عہد کرتا ہوں، میں یہ عہد کرتی ہوں، میں ان لوگوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے دعا کروں گی، دعا کروں گا، ہم روزے رکھیں گے، اور خداوند ہم ان لوگوں کے لیے باعث برکت بنیں گے۔ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو کسی کے لیے یہ فیصلہ آج کرے؟ یا آپ کے سارے دوست ہیں، سارے آپ کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، آپ کہتے ہیں پرسن سانو تے کوئی نہیں دکھ دینا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ، آس پڑوس میں، خاندان میں، اپنے ہی گھر میں پرابلمز ہیں، اور آپ ان کی باتیں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لو اے میں تہاڈی آسانی کر دیتی ہے، جدیاں گلاں لوکاں نہ کر دیو نا، او دے لئی اصل چ باعث برکت ہونا ہے تساں۔ ہیلو، جدیاں کہانیاں لوکاں نوں سنا رہے ہو نا، انہاں دے لئی ہی باعث برکت ہونا ہے تساں۔ کنی مشکل گل ہے ویسے، پر صاحب جی کوئی ہور کام شروع کرو، کوئی میسج بدلو اپنا۔ تے نہیں نہ ہن جڑے سانو دکھ دین ستان، انہاں دے لئی اسی باعث برکت ہوئیے۔ چلو کلام بھی ٹھیک ہے، پر وہ انج ہو تے نہیں نہ سکدا۔ میرا پتر، خدا تیرا دماغ کھولے تے تینوں سمجھ آئے کہ اے ہو سکدا ہے، اے ہو سکدا ہے، اے ہو سکتا ہے۔ آپ، میں، ہم سب دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ دعا اور روزے سے پہلے ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو فیصلے کے بغیر نہیں۔ ایتھے اٹھ کے کپڑے چاڑ کے چلے گئے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا چرچ میں آنے کا اگر آپ نے کلام کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا، اور پھر اس پہ کھڑے نہیں ہو گئے، اس کو بنیاد نہیں بنائی اپنی زندگی کی، اگر اس نے آپ کی زندگی کو بدلا نہیں ہے، آپ کو کچھ فیصلہ کرنے پہ نہیں اکسایا، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ آپ کہیں جاتے، باہر کام کرتے، کو 1500 لے کے گھر جاتے، وہ زیادہ بہتر تھا۔ بٹ یہاں بھی آ گئے، چرچ میں بھی آ گئے، دعا بھی کر لی، کلام بھی سن لیا، لیکن آپ کچھ لے کے نہیں نکل رہے، کیا فائدہ اس کا؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کلام کو سمجھے نہیں اور اسے ساتھ لے کر نہیں نکل رہے، فائدہ کیا آنے کا؟ بھئی میں خود کہہ رہا ہوں نہ آنا،
ایسے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. میں خود کہہ رہا ہوں آپ نہ آئیں چرچ، نہ آئیں. لیکن اگر آنا ہے، اگر آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہے، آپ خاندان سمیت آئے ہیں، پھر جو کچھ کلام کہہ رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، وہ کلام آپ کی زندگی میں گھر کرے اور آپ اس کلام پر کھڑے ہو جائیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین، آمین، آمین. یہ کلام میرے لیے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آستر جس بادشاہ کے حضور گئی نا، اسے اپنی جان کا خطرہ تھا کہ کہیں میری گردن نہ اڑا دی جائے. لیکن آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس بادشاہ کے حضور جائیں گے، آپ کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کا بادشاہ تو کھلے بازوؤں سے آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ اس کے قدموں کو چھونا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہے. آپ کا بادشاہ نہ صرف آپ کی جان کی ضمانت دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ان کی بھی جانوں کا ذمہ لے لے گا جن کے نام آپ اپنے بادشاہ کے سپرد کریں گے. ہمارا بادشاہ کون ہے؟ خداوند یسوع ہے. ہمارا بادشاہ کون ہے؟ جس نے اپنی جان ہمارے لیے دی ہے. ہمارا بادشاہ وہ ہے. اور ہمارا بادشاہ یہ کہتا ہے، میرے بچوں، میری شہزادی، میرے شہزادے، تیرے لیے کلام یہ ہے، دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا. ہیلیلویا. دعا کرتے رہنا اور ہمت. تو کیا ہوگا؟ میں آسمانوں سے سن لوں گا، میں جواب دوں گا، اور تو صرف بابرکت نہیں ہوگا، تو صرف بابرکت نہیں ہوگی، تو باعث برکت ہوگی، تو باعث برکت ہوگا. اور تیری دعاؤں، تیرے روزوں اور تیرے آنسوں کے وسیلہ سے میں تیرے خاندان کو نجات بخشوں گا. ہیلیلویا. میں آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں، آستر نے جن لوگوں کے لیے دعا روزہ کیا، بادشاہ کے حضور گئی، ہاں اس وقت وہ لوگ بچ گئے، وہ قتل نہیں ہوئے، لیکن بعد میں وہ آف کورس مر گئے. قتل تو نہیں ہوئے، لیکن پھر مرے تو تھے نا، وقت کے مطابق مر گئے. لیکن جن لوگوں کے لیے آپ اپنے بادشاہ کے پاس جائیں گے، منت سماجت کریں گے، ان کی نجات مانگیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے روزے رکھیں گے، میں آپ کو یہ گارنٹی دینا چاہتا ہوں، جب انہیں خداوند نجات دے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جیتے رہیں گے. وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. ہیلیلویا. آپ باعث برکت ہونا چاہتے ہیں، آپ کو روزے رکھنے ہیں. آپ باعث برکت ہونا چاہتے ہیں، آپ کو دعا کرنی ہے. آستر ایک بیٹی ہے، لیکن اس نے ساری قوم کو بچا لیا ہے. ہیلیلویا. آپ اور میں، ہم کتنے زیادہ ہیں تعداد میں، ہم کتنی قوموں کو بچا سکتے ہیں، ہم کتنے ملکوں کو بچا سکتے ہیں، ہم کتنے صوبوں کو بچا سکتے ہیں. چند دن پہلے میں خواب مجھے خداوند نے دکھایا. پاکستان کا نقشہ ہے، اور چونکہ بلوچستان ایک صوبہ جو ہے وہ بالکل کونے پہ ہے، اور میں دوسری طرف کھڑا ہوں، بلوچستان کا صوبہ ایسے سامنے ہے، اور وہ زمین بہت ہی بنجر اور ویران ہے. اور اس طرف کا جو علاقہ ہے جس طرف میں کھڑا ہوں، وہ ہریالی ہے، تازگی ہے، وہاں پہ فصل ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یار، یہ علاقہ کیوں ابھی تک ویران ہے، اس میں کیوں ابھی تک سبزہ نہیں ہے؟ اور میری آنکھ کھل گئی ہے. آپ صوبوں کو بچانے والے ہیں. ایک لڑکی 127 صوبوں کو خدا کے حضور لے کر گئی، اور وہاں ریوائول آیا، نجات آئی. بلکہ جو غیر قوم کے لوگ تھے وہ بھی یہودی بننے لگے، کیونکہ ایک لڑکی نے دعا اور روزہ کیا ہے. اس نے یہ موو دی ہے، اس نے یہ موو دی ہے. کیا آپ بھی اپنی قوم کو بچانا چاہتے ہیں؟ آپ کو دعا اور روزہ کرنا ہے. آپ کی قوم، آپ کے صوبے، آپ کا ملک، آپ کے بر اعظم نجات پا سکتے ہیں. آپ اگر کسی کو برکت دینا آپ کے پاس شاید روپیہ پیسہ نہ ہو، لیکن آپ کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے، اور وہ یہ ہے، آپ ان کے لیے، ان کے بہاف پہ، ان کے بدلے آپ آنسو بہا سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، اور انہیں خدا نجات دے سکتا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اور میں نے آپ کو اکثر کہا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ ایک نجات کا ہے، جس کے گناہ معاف ہو جائیں، جسے نجات مل جائے.
اس کی دنیا ہی بدل گئی نا، اس کی تو ابدیت سنور گئی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن گیا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا، آئے ہم سب گھٹنوں کے بل ہو جائیں، آنکھیں بند کریں اور خداوند سے یہ کہتے ہیں، خداوند مجھے توفیق دے کہ میں قوموں کے لیے، امتوں کے لیے باعث برکت بنوں۔ میں برکت کا وسیلہ بننا چاہتا ہوں، میں برکت کا وسیلہ بننا چاہتی ہوں، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے آس پڑوس کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر میں اپنے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ، باعث برکت۔ جس بھی شخص کا نام خداوند دیتا ہے، جس بھی خاندان کا نام خداوند دیتا ہے، جس بھی شہر کا، صوبے کا، ملک کا، بر اعظم کا نام دیتا ہے، آئیے خدا کے حضور تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ ایک لڑکی نے 127 صوبوں کو بچا لیا ہے، اپنی قوم کو بچا لیا، نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ دوسری قومیں بھی یہودی بننے لگی ہیں، کیونکہ ان کے لیے خوشی اور رونق اور عزت خداوند کی طرف سے میسر آئی ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، آپ کو دعا کرنی ہے۔ آئیے چند لمحے آنسوؤں کے ساتھ ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں جو آپ کو دکھ دے رہے ہیں، جو آپ کو ستا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں جو ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہیں، جو ابھی تک شاگرد نہیں بنے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند انہیں بھی شاگرد بنا، انہیں بھی نجات دے، وہ بھی یسوع مسیح کے پاس آ جائیں۔ وہ قوم، وہ امت خدا، وہ پڑوسی، وہ شہر، وہ گلیاں یسوع مسیح کو جان لیں جو ابھی تک یسوع مسیح سے نا واقف ہیں۔ آئیے خداوند اپنے خدا سے کہیں، خداوند ہم ان کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ رابا ساکر رابا ساندرو لے بیرا پاسے درے لیا۔ یس یس یس، آگے سے پیچھے تک سب دعا کریں، ہو سکے تو سب گھٹنوں کے بل ہو جائیے۔ ہاللیلویا۔ رزیر کو ربا سانترو، خدا ہمیں گنہگار چاہیے، خدا ہم گنہگاروں کو مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، ہم قوموں کو مانگتے ہیں، قوموں اور امتوں کو مانگتے ہیں، ہم بد کردار لوگوں کو مانگتے ہیں۔ ہم تیری کلیسیا خدا گنہگاروں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم ان کی شفا کا اعلان کرتے ہیں، نجات کا اعلان کرتے ہیں، ہم بیماروں کی صحت کا اعلان کرتے ہیں، تندرستی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اپنے شہر میں تیری بیداری کو مانگتے ہیں، ہم اپنے ملک میں تیری بیداری کو مانگتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے ہماری حدوں میں بیداری آئے، یسوع کے نام سے ہماری حدوں میں بیداری آئے، یسوع کے نام سے پاکستان بیدار ہو۔ رابا شاٹا کو ربے ریشانتا کو ریا رابا رابا رابا، یسوع کے نام سے بیداری آئے خدا، ہمارے گھروں میں بیداری آئے، ہماری زندگیوں میں بیداری آئے، ہمارے ازدواج میں بیداری آ جائے، ہمارے بچوں میں بیداری آ جائے، کلیسیا پاکستان میں بیداری آ جائے۔ آئیے سب بیداری کو مانگنا شروع کریں۔ ربو شاٹا کو ربے 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 لے براتو کنٹرو سے بلے ربے، اپنی آواز اٹھائیے اور دعا مانگیے خدا سے۔ خداوند چرچز گنہگاروں سے بھر جائیں، چرچز ڈاکوؤں سے، رہزنوں سے بھر جائیں، بد کردار چرچز کا رخ کریں۔ آئیے 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 دعا کریں، آئیے روزے رکھیں، آئیے روزے کا پلان بنائیں، روزے کا منصوبہ بنائیں جیسے آستر نے بنایا۔ کہتی ہے میں بھی اور میری سہیلیاں بھی روزے رکھیں گی، اور ساری قوم کو بولا کہ روزہ رکھے تاکہ ہم موت سے بچ جائیں، تاکہ موت سے بچ جائیں۔ پاکستان موت سے بچ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ پاکستانی چرچ جب رکھنے میں کھڑا ہوگا پاکستان بچ جائے گا۔ ربو شاندیا دبا دبا کر ربو ربو شاندیا دبا دبا کر دبے ربو شاتا دبا کو رمبو بوریا ربا سالترو کولیا ربا ربا ربے سے بے۔ یس خدا پہاڑوں کو میدان کر رہا ہے، آپ کی دعا اور روزے پر خدا برکت کو ڈال رہا ہے۔ کاہلی اور سستی کے جوئے ٹوٹ رہے ہیں یسوع کے نام سے۔ اپنا منہ کھولیے دعا کیجئے، اپنا منہ کھولیے دعا کیجئے۔ خدا آپ کو لوگ دے رہا ہے، خدا آپ کو شعبے دے رہا ہے، خدا دروازے کھول رہا ہے۔ ایمان لائیے۔ یس 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 یس
یس اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیے اور کہیے میں باعث سے برکت ہوں گا، میں باعث سے برکت ہوں گا. او ہاللویا. میں قوموں کے لیے باعث سے برکت ہوں گا، میں امتوں کے لیے باعث سے برکت ہوں گا. ہاں میرے شاید کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ہاں میرا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن میں ایک نام سے منسوب ہوں اور وہ نام یسوع نام ہے. میں جس کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اس کی زندگی بدلے گی، میں جس کے لیے روزہ رکھوں گا، دعا کروں گا، اس کا خاندان بدلے گا، اس کا کردار بدلے گا، اس کی زندگی بدلے گی، اس کے رویے بدلیں گے، ہمارے گھر میں نجات آئے گی، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں باعث سے برکت ہوں گا، میں باعث سے برکت ہوں گی. یس 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 یس. ہم قوموں کو جیتیں گے، ہم قوموں کو بچائیں گے، ہم قبیلوں کو بچائیں گے، ہم یسوع مسیح کے نام سے بیداری لائیں گے، ہم یسوع کے نام سے بیداری لائیں گے. ہمارے آفیسز میں بیداری آئے گی، ہمارے گھروں میں بیداری آئے گی، ہمارے شہر میں بیداری آئے گی، ہماری قوم میں بیداری آئے گی، کلیسیا میں بیداری آئے گی، چرچز میں بیداری آئے گی. اوہو ربو شاٹو دو کلیسیا میں بیداری آئے گی، شاگردیت واپس لوٹے گی، شاگردیت واپس لوٹے گی، یہ روح واپس آئے گا. ابروشا تمبو رشا بمپوتے الیا رساندرو لیا ربا بابو ریبے سیدرو لیا ربا. یس 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 یس. آئیے دعا کرنا شروع کیجئے. ہر ایک کا منہ کھل جائے. آئیے اس سے گنہگار مانگنا شروع کیجئے کہ یہ خدا ہمیں گنہگار چاہیے، ہمیں بد کردار چاہیے، ہمارے دلوں پر بوجھ آ جائے خدا، ہمارے دلوں پر بوجھ آ جائے خدا، ہمیں درد اور بوجھ ملے خدا، ہمیں درد ملے، کمپیشن ملے یسوع کے نام سے. گنہگاروں کے لیے دعا کرنے کے لیے، قوموں کے لیے دعا کرنے کے لیے، بد کرداروں کے لیے دعا کرنے کے لیے. او ہاللویا. ہماری دعاؤں سے گنہگار نجات پائیں گے، ہمارے روزوں سے گنہگار نجات پائیں گے، ہماری دعا اور ہمارے روزے قوموں کے لیے نجات کا باعث بنیں گے. میں باعث سے برکت ہوں گا. یس 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 یس. Thank you, Holy Spirit. We praise you. We praise you, Lord. We praise you. Dardre shardre ka ba 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 bara bara. Thank you, Jesus. کہ یہ میں فیصلہ کرتا ہوں، میں فیصلہ کرتی ہوں. آئیے فیصلہ کیجئے خدا کے حضور. آپ دعا کریں گے، آپ روزے رکھیں گے، آپ قوموں اور امتوں کے لیے، آپ صوبوں کے لیے نجات کا باعث بنیں گے. کون ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے اب میں ہلاک ہوا تو ہلاک ہوا، اب میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی؟ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اس نے زمین پر یہ فیصلہ کیا مگر خدا نے اسے بھی زندہ رکھا اور اس کی قوم کو بھی خدا نے زندہ رکھا. ہاللویا. اے باپ، میں یسوع کے نام سے یہ منت کرتا ہوں، تیرے یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، وہ لوگ جو آن لائن بھی سن رہے ہیں، خداوند تیرے بچے جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کچھ بھی حالات کیوں نہ ہو، انہیں باعث سے برکت بننا ہے، انہیں باعث سے نجات بننا ہے، انہیں باعث سے بیداری بننا ہے. خدا ان کی دعائیں، ان کے روزے، ان کے آنسو قوموں، ملکوں، صوبوں کو، براعظموں کو مسیح دے دیں گے، نجات دے دیں گے، بیداری لے کر آئیں گے. خداوند ان میں سے ہر ایک کا یہ عہد، یہ وعدہ جو انہوں نے شخصی طور پر اور خاندانی طور پر کیا ہے، ہر ایک کی زندگی میں قائم اور دائم رہے. خدا تیرے یہ بچے اس عہد سے کبھی واپس لوٹنے نہ پائیں، خدا قائم رہیں. اور خداوند یہ اپنے اپنے خاندان سمیت اے باپ یہ تیری عبادت کیا کریں، یہ تیری عبادت کیا کریں. اے باپ شریر کے جتنے کام ہیں وہ مٹ جائیں، تیرے یہ بچے، تیری کلیسیا آزاد ہو جائے، آزاد ہو جائے خدا تیری عبادت کرنے کے لیے، اور یہ خوشی سے اور شوق سے تیری عبادت کر سکیں. خدا اے باپ میں یہ منت کرتا ہوں
ان میں سے ہر ایک تیرا دیوانہ ہو جائے، ہر ایک کی زندگی میں تیری محبت زندہ ہو جائے، ان میں سے ہر ایک تجھ سے پیار کرنے لگے، تیری سوچوں میں گم رہنے لگے، ان کی سوچ، خیال، ارادے سب کچھ پاک ہو جائیں اور ان کا مرکز تو بنے خدا۔ اے باپ، میں یہ دعا کرتا ہوں اس کلیسیا میں جو شاگردیت کا کام شروع ہوا ہے، اے باپ یہ کام اب کبھی ختم ہونے نہ پائے، یہ ویژن، یہ رویا آمد ثانی تک چلتا رہے، چرچ میں سے اور بھی بہت سوں کو یہ توفیق ملے کہ یہ بائبل کلاس میں، شاگردیت کی کلاس میں شامل ہو سکیں اور تیرے کلام کو سیکھ سکیں خدا، اور پھر اسے دوسروں تک لے کر جا سکیں خدا۔ اے باپ، ان تمام دعائیں درخواستوں پر تیرے ہاتھ کو مانگتا ہوں خدا، ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنا قادر مطلق ہاتھ بڑھا دے، یسوع مسیح کے قادر نام سے یہ سب کے سب شفا پائیں، یہ ساری درخواستیں سنی جائیں، اور خداوند اگر چرچ میں بھی کوئی بیمار اور کمزور ہے تو ہم اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہم تیری کامل شفا کو مانگتے ہیں خدا، کامل شفا کو مانگتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں تیری برکت اور تیری سلامتی چاہتے ہیں خدا۔ جتنے لوگوں نے ہدیوں نذرانوں سے تیری تعظیم کی ہے ان کے لیے تیرا شکر ہو، جتنے لوگ اپنی دہیکیاں لے کر آئے ہیں، جمع کروائی ہیں یا عبادت کے بعد کروائیں گے، ہر ایک کے لیے خدا میں تیری برکت کو مانگتا ہوں، اور تیرا وہ وعدہ پورا ہو، مجھے آزما کر دیکھو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت دیتا ہوں یا نہیں۔ اے خدا، میں اس کلیسیا پر بلکہ پاکستان کی ساری کلیسیاؤں پر تیری برکت اور شاگردیت کے روح کو مانگتا ہوں خدا۔ آج کے ساری عبادت کا سارا جلال تیرے قدوس نام کو ملے، یسوع مسیح کے نام سے۔